اگر ایک بندہ فیملی کے ساتھ آتا ہے تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے سیزنل کام ہوتا ہے جس میں السلام علیکم دوستو، ابھی ہم اپنی ویڈیو کے تیسرے پارٹ پر موجود ہے جس میں ارسلان بھائی سے کچھ اور مزید معلومات لوں گا، جس میں یہ سب سے بڑی معلومات یہ ہے کہ جب ایک بندہ نیا آتا ہے سر، وہ ایک ملک میں نیا ہوتا ہے، اس کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے یہ پرتگال، کون سے علاقوں میں کس رینج تک رہائش مل جاتی ہے، اور اگر بندہ اکیلا ہے تو اس کو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، رہائش ملنے میں کتنی آسانی ہو سکتی ہے، فیملی کے ساتھ اگر ایک شخص آتا ہے تو اس کو کیا اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ذرا بتا دیں۔ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا۔ اگر تو سنگل بندہ آتا ہے تو اس کو پر بیڈ 200 یورو سے 250 یورو اس وقت شیئرنگ میں بیڈ میں گھروں میں رہائش مل جاتی ہے، جو اسے بنک بیڈ کہتے ہیں لسبن میں۔ اچھا، دوسرے سٹیز میں تھوڑا سستا ہے۔ یہاں پہ کون کون سے بڑے سٹی ہیں، آپ ذرا ان کے بارے میں بتا دیں۔ یہاں پر نمبر 1 ہے لسبون، پھر پورتو ہے، فارو ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں لیکن یہ مشہور ہیں۔ اگر ایک بندہ فیملی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے تھوڑا بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے اور پرسنل چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو 800 سے لے کر 1200 یورو تک یہاں پر اپارٹمنٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ لسبون کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور آپ کا باقی شہروں کے جیسے فارو ہو گیا یا پورتو ہو گیا، ان کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ فارو میں بھی تقریباً تھوڑا سا اس سے کم ہے، اتنا زیادہ کم نہیں ہے، لیکن دوسرا فارو جو ہے اس میں آپ کو 400 سے 600 یورو کے درمیان بھی گھر مل جائیں گے، لیکن لسبن میں کیونکہ زیادہ کمیونٹی آئی ہوئی ہے، وزٹر زیادہ ہے، رہائشیں کم ہیں، بہت مشکل سے ملتی ہیں، تو یہاں پر آپ کو جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہاں پر آپ کو مشکل سے گھر ملیں گے اور بہت مہنگے ملیں گے فارو کی نسبت۔ جی، اور سنگل بندے کو لسبون میں بھی 250 یورو پہ کمرہ، مطلب اس میں بیڈ سپیس ہوتی ہے یا پھر کمرہ بندے کو ملتا ہے؟ نہیں، یہ بیڈ سپیس ہے، کمرہ منیمم 500 یورو پر ہے۔ اگر ایک آپ اسٹوڈیو ٹائپ بھی لیں گے نا، چھوٹا سا کمرہ جس میں آپ نے اکیلے رہنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو منیمم 500 یورو 450 500 میں ملے گا، لیکن اگر آپ بڑے سٹی کو چھوڑ کر چھوٹے سٹیز کی طرف جائیں گے تو 500 میں آپ کو پورا گھر مل جائے گا 2 کمروں والا۔ اس وقت یہ سچویشن ہے، لیکن اگر آپ شیئرنگ میں رہیں گے تو 200 یورو سے لے کر 250 یورو نارمل رینٹ ہے ایک بیڈ کا شیئرنگ میں اس وقت لسبن میں۔ جی، اور ایک کمرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تقریباً 6۔ ادھر آپ کو پتہ ہے پرتگال بھرا ہوا ہے گھروں سے، آپ نے بھی وزٹ کیا ہے، تو پرتگال میں رہنے کے حوالے سے کافی لوگ مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اپنی انکم اور آپ کے خرچے میں نا دونوں میں ڈفرنس نکالتے ہیں۔ اگر ایک شخص کی تنخواہ ہے جی 800 یورو، ہم فرض کرتے ہیں جی 800 یورو، اور اس میں کتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے منیمم؟ اگر ایک ریسٹورنٹ پہ کام کرتا ہے تو وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے، اگر وہ زمینوں پہ کام کر رہا ہے تو اس میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ریسٹورنٹ پر نارمل تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اگر آپ پرتگیزیوں کو پاس کریں، اگر آپ دیسیوں کو پاس کریں تو وہ اپنی مرضی سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی آپ سے لگا سکتے ہیں۔ 760 بیسک سیلری ہوتی ہے۔ اگر آپ شیف وغیرہ ہیں تو آپ 800 900 1000 یورو بھی لے سکتے ہیں۔ رہی بات ایگریکلچر کی، تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ 1 منتھ میں 15 دن تو بارش ہوتی ہے، پیچھے رہے 15 دن تو سب نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے، ٹیکس وغیرہ کے لیے، کانٹریکٹ وغیرہ کے لیے، کبھی 10 دن لگ گئے، کبھی 15 لگ گئے، کبھی 20 لگ گئے، تو اس میں یہ ہے کبھی 600 بن گیا، کبھی 700، کبھی 800 بھی بن جاتا ہے، لیکن ایگریکلچر کے لحاظ سب سے برے ہیں کام کے والے سے۔ جی، جہاں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو سب سے مطلب لوگ پہلے آتے ہیں نا، سب سے پہلا کام وہ زمیندار یہ کرتے ہیں کہ بھائی زمینوں میں کام کرنا ہے، اور اس میں بھی میرے خیال سے یہ ہوتا ہے سیزنل کام ہوتا ہے جس میں آپ زیتون کا کام کرتے ہیں، انگوروں کا ہوتا ہے تو انگوروں میں کرتے ہیں، سیبوں کا ہوتا ہے سیبوں کا، یہ باغوں وغیرہ میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس کے آپ سب سے نئے آنے والے بندے کو کیا مشورہ دیں کہ وہ یہ زمینوں والے کام کی طرف جائے، یا پھر بیسیکلی وہ اپنی ایک سی وی بنائے اور ایک پروسیس کے تھرو کام ڈھونڈے؟ اگر 1 منتھ بندے کے پاس ہو تو لسبن سٹی میں ہر ریسٹورنٹ پہ وہ ڈراپ کرے سی ویز، ٹرائی کرتا رہے، جب بھی کوئی ڈش واشر غائب ہوا تو آپ کا نمبر لگ سکتا ہے۔ ٹرائی اگین ٹل یو سکسیس۔ گھر بیٹھے انہوں ہیر نہیں ملتی جڑا رانجھا جھنگ نہیں جاندہ، گھر سے نکلنا پڑتا ہے گائز۔ جی، آپ نے سب سے پہلی جاب کیسے حاصل کی؟ اصل میں پاکستان میں بزنس مین تھا تو میں جاب نہیں ڈھونڈتا، میں فری لانسر کا کام ڈھونڈتا ہوں۔ آپ نے یہاں پر بھی دیکھا ہوگا میں نے کنسلٹنسی کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کنسلٹنسی دا ٹائم از منی، اپنا ٹائم دے کر اس کے بدلے میں پیسے چارج کیے جاتے ہیں، پیسے کمائے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہم اگر ایک ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں 8 گھنٹوں کے پیسے ہی دے گا، تو یہ سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر میں آتے ہی فری لانسر ایک کام ہے انڈیپینڈنٹ گلووو اصل میں آن لائن کوریئر کا کام تھا۔ آپ کا دل کرے 2 گھنٹے لگائیں، آپ کا دل کرے پورا دن لگائیں، تو اس میں آپ کا دل کرے 20 یورو کما لیں، دل کرے 70 یورو کما لیں، یہ سین تھا۔ میں نے تو یہی کام کیا آتے ہی۔ آپ نے کوئی نوکری نہیں کی، خود ہی کرا ہے؟ جی، میں نے کوئی نوکری نہیں کی لسبن میں۔ اور آپ مشورہ کیا دیں گے، لوگ خود یہ کام کریں یا پھر پہلے نوکری ڈھونڈیں؟
اصل میں آپ کی قابلیت اور آپ کی ذہنیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کا یہ ایک ڈائلاگ ہے کہ ہر نئے ملک میں بندہ جتنا بھی علم والا ہو جاہل کہلاتا ہے, کیونکہ اس ملک کے بارے میں اسے نالج نہیں ہوتا. بے شک اپنے ملک میں وہ کتنا بھی بڑا کوئی دنا, کوئی عمل, کوئی بہت بڑا اسکالر کیوں نہ ہو, جیسا دیس ویسا بیس, جیسا نیا ملک ویسا نیا قانون, جیسا نیا ملک ویسے نئے کام, جیسے پہناوا چینج, زبان چینج, ایسے کام کے لات, کام کے سرکمسٹانسز, موسم حالات چینج, سب کچھ چینج ہے. آپ کو سمجھ کر ہی فیصلہ کر کے یہ آگے نکلنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ بھائی جب تک آپ چھوٹے سٹیپ لیں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اس کو مزید امپروو کرتے رہیں اور ایک جگہ پہ رکیں مت. جیسا کہ ہمارے ارسلان بھائی ماشاءاللہ سے کامیابی کا ایک جیتا جاگتا ایک نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے پرتگال میں جب سے آیا ہوں, میں نے پرتگال کو دیکھا ہے. میں بیسیکلی خود بہت زیادہ ہرٹ ہوا. یہاں پہ لوگوں کو میں نے مانگتے بھی دیکھا ہے, یہاں پہ لوگوں کو میں نے پارکوں میں چائے بیچتے بھی دیکھا ہے. سر وہ بھی فری لانسنگ ہی بنتا ہے. بیسیکلی رزق حلال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن حالات کے حساب سے میں نے دیکھا, میں نے یورپ میں بہت سارے ممالک دیکھے جن میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بھائی پرتگال میں سب سے برے حالات ہیں بھائی پردیسیوں کے. تو اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے ارسلان بھائی کی لگی وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے سٹیپ لو اور ان میں آہستہ آہستہ بڑھتے رہو, ایک جگہ پہ رکو مت, اور نئے تجربے حاصل کرو تاکہ آپ کو ارسلان بھائی آپ کو میرے خیال سے ابھی ٹوٹل یہاں پہ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ میں تقریباً 2018 میں آیا تھا. تو ہاں جی 4 سال, یعنی کہ آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. بالکل. اور 5 سال میں بھائی ہمارے ماشاءاللہ سے اپنی کمپنی یہاں پہ رجسٹر کروا چکے ہیں کنسلٹنسی کی. اور ان کے ساتھ کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ 5 سال پہلے آئے ہوں گے اور ابھی تک سٹل اسی ریسٹورنٹ میں شیف ہوں گے, اسی ریسٹورنٹ پہ ڈش واشر ہوں گے. لیکن ارسلان بھائی اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی ول پاور کو استعمال کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. کیونکہ پاکستان سے اس وقت لوگوں کا دل اٹھ چکا ہے. بیسیکلی بہت یہ برے حالات ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں بھاگنا چاہتے ہوں اور یورپ میں شفٹ کرنا چاہتے ہوں. یہ بہت کم دیکھا گیا ہے ہسٹری میں. لیکن ابھی جو لوگ معلومات لینا چاہتے ہیں وہ ارسلان بھائی کا چینل جا کے ضرور سبسکرائب کریں. اور ارسلان بھائی کے ساتھ آپ کسی قسم کی میٹنگ لینا چاہتے ہیں تو ان کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے وہ سٹیپ جو فالو کرنے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مشورہ دیں گے, اور مشورہ ان کا آپ نے جو لینا ہے وہ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. جی میں اپنی طرف سے آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ انشاءاللہ آگے سے آگے کوشش کرنے سے انشاءاللہ آپ آسمان پہ ایک دن چڑھ جائیں گے, یہ میں امید کرتا ہوں. مطلب اپنی زندگی جی پائیں گے, چمکتا ہوا روشن مستقبل وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اگر آپ ہمت نہیں ہارتے, لگے رہتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں. میری طرف سے یہی آپ کو پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور بڑے جنون ولولے سے, جذبے سے سٹیپ لینے, انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. جی انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا. میری طرف سے آپ کو ارسلان بھائی بہت زیادہ بیسٹ وشز مستقبل میں, اور جتنے بھی پردیسی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ضرور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو جو ویڈیو میں ڈالا کروں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہا کرے. اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس طرح کہ ارسلان بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.